ہونا پڑے گا. اچھا خالد صاحب آپ مجھے بتائیے کہ اگر ہم پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کریں، اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں، تو یہ دونوں جماعتیں ہیں جو یہ جو صوبوں کی تقسیم کا معاملہ اس میں ہمیں تیار نظر آتی ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس پر تیار نظر نہیں آ رہی. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی عائشہ دیکھیں، جو نئے صوبے ہیں نا، یہ اس وقت جو اسمال یونٹس ہیں یہ اس ٹائم ملک کی ضرورت ہیں اور یہ قانون کے اور آئین کے مطابق ہیں. وہ اسی لیے کہ اس کی ڈیمانڈ سب سے پہلے جو صوبوں کی ڈیمانڈ شروع ہوئی تھی وہ کے پی کے گورنمنٹ نے کی تھی اور انہوں نے صوبہ ہزارہ کی بات کی تھی. اس کے علاوہ پھر جو شمالی پنجاب ہے اس کی بات کی تھی، پنجاب میں اس کی بات ہوئی تھی. ایسا ہی جو ہے اب صرف یہاں پر اعتراض جو ہے وہ سندھ کو ہے، وہ اسی لیے کہ اتنا بڑا صوبہ ہے، جو چیف منسٹر ہیں وہ ان کو یہ بھی اپنا میں نہیں سمجھتا کہ وہ پورے جو رورل سندھ ہیں وہ لاسٹ ٹائم کب گئے تھے، وہاں ان کے جو مسائل ہیں کب انہوں نے کلیئر کیے تھے. دیکھیں چھوٹے یونٹ ہوں گے اس کو سنبھالنا بہت زیادہ آسان ہوگا. اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی 22 چیف منسٹرز ہوں گے، ان کے پروٹوکولز ہوں گے اور ان کی 22 اسمبلیاں ہوں گی، تو دیکھیں یہ بھی ایک بلدیاتی نظام کا ایک وہ ہے اپنا کیا اس کا ایک طریقہ کار ہے نا. یا تو آپ بلدیاتی نظام کو فعال کر لیں اور اگر وہ نہیں ہو رہا تو پھر آپ اسمال یونٹ بنا لیں. اور اسمال یونٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں ہے، ایسا نہیں ہے. آپ یہ مختلف ممالک چائنا کو دیکھ لیں، بھارت کو دیکھ لیں. جی بالکل. اچھا اس کے جو پروٹوکول ہیں دیکھیں وہ تو اس صوبے نے خود کم کرنے ہیں، انہوں نے اپنے خرچے خود پورے کرنے ہیں. انہوں نے پریورٹیز رکھنی ہے کہ ہماری پریورٹیز کیا ہیں. دیکھیں ہمارا اس وقت اگر سب سے پہلے اس ملک میں اگر ایمرجنسی کا نفاذ ہونا چاہیے تھا وہ تھا تعلیم کے لیے. وہ اسی لیے کہ ٹوٹل ہماری جی ڈی پی کا 1.87% جو ہے وہ ہم تعلیم کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور تعلیم جو ہے وہ یعنی 660 ارب روپے جس کے اوپر ہم تعلیم کے لیے یوٹیلیٹی بھی، ٹیچرز کی تنخواہیں بھی، اسکولوں کی جتنی بھی تعلیم کے اوپر اخراجات ہیں وہ ہم لے رہے ہیں. یہ پوری دنیا میں تقریباً کوئی آپ یہ سمجھ لیں سب سے کم اماؤنٹ ہے جو ہم تعلیم کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. چونکہ جب تک ہم ایک اچھا سٹف تعلیم کے اوپر اچھا سٹف جو ہے وہ یہاں کریٹ نہیں کریں گے، ہم یہاں سے باہر جو ہے لوگوں کو اچھے ڈاکٹرز، اچھے انجینئرز، اچھے اے آئی کے جو پروفیشنلز ہیں ان کو ایکسپورٹ نہیں کریں گے، ہماری ویلیو کیسے بڑھے گی؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم پوری دنیا میں مزدور ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور مزدور جو ہے وہ 500,000 گلف سے جو ہے ریال اور درہم کما کر پاکستان بیچتے ہیں. ٹھیک ہے، جتنے ہمارے 40 جو مزدور ہیں وہ پیسے کما کر باہر سے لے کے آتے ہیں. انڈیا جو ہے ہمارے ساتھ کا ملک ہے، وہ ایک انجینئر بیچتا ہے اور اتنی ہی اماؤنٹ ایک انجینئر ان کا باہر سے کما کے اپنے ملک کو بیچتا ہے. ریمیٹنسز کے طور پر ہمارا ملک آگے جا سکتا ہے، لیکن بات یہ کہ ہمارا جو تعلیمی معیار ہے سب سے پہلے اس کو اوپر جانا پڑے گا. اور اگر آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے میں تو آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ ضرور سناتا ہوں. دیکھیں سن 2000 میں ویتنام کا اور ہمارا جو تعلیمی جو ہمارا سٹینڈرڈ تھا وہ بالکل سیم تھا. پوری دنیا میں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے PISA اور ایک ہوتا ہے TIMSS. یہ جو رینکنگ ہے تعلیم کی وہ شو کرتا ہے کہ اس وقت اس ملک میں جو تعلیم ہے اس کی رینکنگ کیا ہے. ویتنام جو ہے اس نے 2000 پورے میں اپنی جی ڈی پی کا 5.8% جو ہے ٹیچرز کے اوپر، ٹیچر سٹینڈرڈ کے اوپر اور اپنی تعلیم کے اوپر خرچ کیا. آج 25 سال بعد وہ PISA اور TIMSS جو انٹرنیشنل رینکنگ بتاتے ہیں اس میں وہ پوری دنیا میں ٹاپ 10 کے اوپر ہیں. وہ ایک بہترین قسم کے جو ہے وہ آئی ٹی اسپیشلسٹ، بہت بہترین قسم کے ٹیچرز، بہت بہترین قسم کے جو ہے پروفیشنلز وہ اپنا بنا رہا ہے اور وہ پڑھا رہا ہے اور اس کو ایکسپورٹ کر رہا ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں اس بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں